بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے زبان کے گناہ گنوا رہا تھا۔ زبان کا ایک گناہ دوسرے کو گالی دینا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے کو ایک مسلمان کی شان سے گری ہوئی چیز بتایا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جانور روح والے پیدا کیے ہیں، ان سارے جانوروں کے اندر ایک چیز خاص طور پر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے غصے کا اظہار وہ اپنی آواز سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے انتقام اور بدلہ لینا ہو تو آواز کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو نیچا گرانا ہو تو اور بلند آواز اس کے مقابلے میں۔ یہ ہر جانور کی فطرت ہے۔ دو کتوں کے درمیان میں بھی آپ دیکھ لیجئے، آپس میں جب ان کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ ہاتھا پائی نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی آواز بلند سے بلند کر کے سامنے والے کو گرانے، اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے ہی جانوروں کا یہ حال ہے۔ بعض جن میں پھاڑ کھانے کی اللہ تعالیٰ نے طبیعت رکھی ہے وہ ادھر بھی دست درازی کرتے ہیں، لیکن یہ چیز کومن سارے جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے کہ اپنے آواز کے ذریعے سے وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کا ڈھنگ بھی دیا ہے، وہ سامنے والے کو اپنی بات سمجھا سکے، اس طرح کی گفتگو اور کلام بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان آواز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ملا لیتا ہے جس میں سامنے والے آدمی کا مقام گھٹے، اس کے دل کو زبردست سے زبردست چوٹ لگے، اس قسم کے جملے انسان استعمال کر لیتا ہے۔ اور عام طور پر یہ چیز خلاف حقیقتی ہوتی ہے، چونکہ آپ کو سامنے والے کے دل کو زیادہ بڑی چوٹ پہنچانی ہے تو سچ سے آپ نہیں پہنچا سکتے جتنی جھوٹ سے پہنچا سکیں۔ اور اسی چیز کو جو ہم اپنی زبان کے ذریعے سے زور زور سے ایک دوسرے کو گرانے وغیرہ کے سلسلے میں بولتے ہیں، شریعت میں گالی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گالی میں اور کچھ نہیں ہوتا، جانور آواز کر کے جو کام نکالنا چاہتا ہے وہ انسان بات کر کے اپنی زبان پر سمجھے جانے والے کلمات لا کر اس جذبے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ایسی چیزیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور جو جتنی بری چیز اتنی ہی بڑی گالی سمجھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سامنے والے کی ذات کو لے کر کوستا ہے لیکن اتنا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، تو پھر اس کی ماں پر جاتا ہے، بہن پر جاتا ہے، اس کی رشتہ داری اور برادری کے اوپر جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر یہ ایک فطرت رکھی، اگر اصلاح نہ کی جائے تو یہ برائی کے اوپر انسان رہتا ہے، اور اس کی اصلاح کر لی جائے تو انسان اپنی گالی گلوچ اور انتقام کے جذبے کو دبا سکتا ہے۔ جب گالی گلوچ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گرانا ہوتا ہے، اپنے انتقام اور بدلہ لینے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، تو ہمیشہ جھوٹی ہوتا ہے اور بکواس ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے۔ حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو آدمی شیطان ہیں، یہ دونوں بک بک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو آپس میں جو گالی گلوچ کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیطان کے نائب ہیں، اس لیے کہ شیطان کا کام خیر پھیلانا ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ اس کی زندگی شر ہی شر، برائی برائی پھیلانے میں۔ اب ان کی گالی گلوچ میں آپ ڈھونڈو گے تو آپ کو کہیں خیر نہیں ملے گی۔ دونوں ایک دوسرے کی عزت اچھالنے اور ایک دوسرے کے خلاف ایسی بکواس کرنے کے جو عام حالات میں انسان نہیں کیا کرتا، اس پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی ایگزامپل کے، بلا کسی تشبیہ کے ڈائریکٹ شیطان فرمایا، المتصابان شیطانان، اور بکواس کرتے ہیں۔ ان کی حقیقت، ایک گھنٹہ ان کی گالی سنو، آپ کو اتنا مضمون بھی کوئی کام کا معلوم نہیں ہوگا، اسی کو بکواس کہا جاتا ہے۔
یتکاذبان، دونوں ایک دوسرے پر جھوٹ بولتے ہیں، نہیں کیا ہے اس چیز کو سامنے والے کو گالی میں جب بولا جاتا ہے تو زیادہ چوٹ لگتی ہے۔ بلیم، الزام اور تہمت اور بہتان، یہی چیزیں عام طور پر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرما دیا کہ یہ اتنے وقت تک کے لیے شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو علماء ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور نائب ہیں، اور ایسے مقام کے اوپر اگر کوئی آ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا وارث بن جاتا ہے، شیطان کا نائب بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان میں انسان نما شیطان، چہرے میں دیکھنے کو انسان ہے لیکن اس کی طبیعت تھوڑی دیر کے لیے وہ طاغوتی اور شیطانی بن گئی ہے۔ گالی گلوچ کی حالت میں عام طور پر یہی ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے حرام قرار دی۔ مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، چونکہ ایذا رسانی سے بھی بڑھ کر ہے، یہ تکلیف ہے، اور ساتھ ساتھ میں جھوٹ بھی شامل، بکواس بھی شامل، وقت کو ضائع کرنا بھی شامل، اللہ کی جو شان ہے اس کے خلاف بہت ساری چیزیں بولنا بھی شامل۔ ایسے موقعوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے اور شیطنت کے پستی والے مقام کے اوپر آ جاتا ہے۔ دو گالی گلوچ کرنے والے آدمیوں میں ایک پہلے بول رہا ہوگا اور دوسرا بعد میں بول رہا ہوگا، تو ان میں گنہگار کون؟ اس پر بھی انگلی رکھ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا ارشاد ہے، دو گالی گلوچ کرنے والے جو بولتے ہیں، ان بولنے والوں میں گالی کا گناہ شروعات کرنے والے کو لگے گا، جو ابتدا کر رہا ہے اس کو لگے گا۔ اب آپ نے گالی دی کسی کو، سامنے والا اتنا یا اس سے کم درجہ گالی دیتا ہے تو وہ تو حق پر ہے کہ آپ کو آپ کی گالی کا جواب گالی میں دے۔ آپ کو کسی نے مارا تو آپ کو بھی اتنی اجازت ہے جتنا اس نے مارا آپ اس کو مارو، دستور ہے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون بھی مستقل ذکر کیا گیا ہے، وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ جو آدمی مظلوم ہونے کے بعد اپنا بدلہ لے تو ان کے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو جیسے آپ کو سامنے والے نے ایک مارا، آپ اتنا مار سکتے ہیں، آپ حق پر ہیں، ویسے اس نے جو گالی دی اتنے ہی کیٹیگری کی یا اس سے کم درجے کی گالی آپ نے دی تو آپ ظلم کرنے والے نے ڈیفینس کر رہے ہیں، ظلم کا دفعیہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دونوں گالی کر رہے ہیں، دونوں بول رہے ہیں، لیکن گناہ جس نے شروعات کی اس پر ہوگا، فعل البادی منہما۔ جب تک کہ سامنے والا جس کو گالی دی گئی پہلے نمبر کے اوپر وہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کر جاوے گالی دینے میں، جیسے اس نے چھوٹے درجے کی گالی دی اور سامنے والے نے بہت گہری اور بہت ہی ننگی گالی دی تو اب وہ ظالم بن جاوے گا۔ جیسے آپ کسی کو ماریں تو اس کو اتنا مارنے کی تو اجازت ہے جتنا آپ نے اس کو مارا، لیکن اگر وہ اس سے زور سے مارتا ہے تو اب وہ ظالم اور آپ مظلوم بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک تھرمومیٹر رکھ دیا کہ دو آدمی گالی گلوچ کریں تو مجرم تو پہلا گالی دینے والا، جب تک کہ سامنے والا گالی کے جواب میں اس نے جتنا کیا تھا یا اس کا جتنا حق تھا اس سے آگے قدم نہ رکھ دے، کراس نہ کر جائے حد کو، اس وقت تک وہ مظلوم اور یہ ظالم کہا جاوے گا۔ یہ ایک بہت بری چیز ہے گالی گلوچ، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو کوئی گالی دے آپ خاموش رہو، سامنے والے کو بدلہ بھی نہ لو، اپنا حق بھی نہ استعمال کرو، یہ کریمانہ اخلاق ہے۔ اور یہ چیز اگر نہیں ہوگی، آپ بدلہ لینے کے موڈ میں رہیں گے تو آج نہیں کل نہیں کراس کر ہی جائیں گے، چونکہ غصے کی حالت میں انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا، تو کیا بولتا ہے وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے، جبکہ عقل مندی ہے کہ سوچ کر بولا جائے، لیکن بے وقوفی کے اوپر انسان اتر آتا ہے کہ پہلے بول لیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میں نے کیا بولا۔ اسی لیے گالی کو سرے سے منع کر دیا گیا کہ بدلے میں بھی آپ نہ لو، یہ یہاں تو آپ کا حق دلوائے گا لیکن دوسری جگہ ٹریول کرے گا، دوسری جگہ پریشانی لائے گا آپ کے لیے کہ وہاں آپ کہیں نہ کہیں حد کراس کر جائیں گے۔ اس لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ زبان کو گالی سے عادی بناؤ ہی مت۔ انتقام کا جذبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زور سے اور زبردست الفاظ سے نکالنے کا ملکہ دیا ہے، لیکن اس کو استعمال مت کرو، اسے دباؤ، یہاں یہ کمال ہے۔ اس میں عام طور پر مسلمان کی عزت سے کھلواڑی ہوتا ہے، گالی کے اندر یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سامنے والے کو جذبے میں لایا جائے، جوش میں لایا جائے، اور جس قدر
زیادہ چوٹ پہنچانے والے کلمات ایسے انسان سوچ سوچ کر بولتا ہے، اسی لیے گالی گلوچ کو پسند نہیں کیا گیا اور یہ برے اخلاق کا ایک شاہکار بن گیا۔ برے اخلاق بہت سارے، ان میں ایک خواہ مخواہ گالی دینا یا بدلے کے اندر بلا وجہ کے تجاوز کرتے ہوئے گالی دینا، اس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ یہاں مسلمان کی عزت اچھلتی ہے، اور ایک مرتبہ گالی گلوچ کا ماحول قائم ہونے کے بعد پھر حسد پیدا ہوتا ہے، کینہ کپٹ آتا ہے، دشمناوٹ پیدا ہوتی ہے، سامنے والے آدمی کے متعلق غیبت کرنے کو، چغلی کرنے کو، اس کا مالی جانی نقصان پہنچانے کو انسان اپنا مشن بنا لیتا، کہاں کب کس طرح سے نقصان پہنچا سکوں، یہی اس کی ایک بری اور نیگیٹو سوچ ہو جاتی ہے انسان کی۔ اسی لیے پہلے ہی قدم پر اسلام نے نہ کہا کہ آپ گالی گلوچ کا ماحول بناؤ ہی مت، اپنی زبان کو عادی کرو ہی مت۔ حدیث شریف میں ایک ٹکڑا ابن ماجہ شریف میں حدیث آئی ہے، النفس عادہ، نفس تو عادت ڈالنے کا نام ہے، آپ اچھی عادت ڈالیں گے تو نفس اسی کے مطابق نکلے گا، اور اگر اپنی زبان کو اور جی کو عادت بری ڈالیں گے تو وہ بری چیز پر ڈھلے گا۔ النفس عادہ، آپ عادت کے ذریعے سے اپنے نفس کو ٹھیک یا برا بنا سکتے ہیں۔ بری عادت کے اوپر انسان ہے تو برا بنے گا، اور اچھی عادت کے اوپر ہے تو بری جگہوں پر بھی اچھا بولے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک کتا آ رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا مبارک، کتے کو مبارک کہا، اے بابرکت ذات۔ تو حواریوں کو بہت تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا حضرت آپ کتے کو جو ہے مبارک فرما رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعودت نفسی فعودت، یا عودت نفسی فتعودت، میں نے اپنے جی کو اچھی ہی عادت کے اوپر ڈھالا ہے تو وہ جب بھی بولے گی اچھی ہی چیز بولے گی زبان ہماری۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے جن کو سدھار نہیں ہے وہ حضرات انسانوں کو بھی کتا کہتے ہیں، اپنے منچ پر سٹیج کے اوپر بھی دوسرے کو کتا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی لوگوں، کیونکہ عادت ہی بری ہے، نفس برا ہے، اچھی عادت انسان نے نہیں ڈالی ہے تو وہ اچھے برے سارے مقامات کے اوپر گالی ہی بولے گا۔ شیخ عبد الرؤف مناوی علیہ الرحمہ بڑے محدث گزرے، انہوں نے تو فرمایا کہ کسی کو کتا کہنا، گدھا کہنا، اس طرح کی چیزوں کے اندر تو دو گناہ ہیں، ایک تو گالی بھی اور جھوٹ بول رہا ہے، سامنے والا کتا نہیں ہے پھر آپ کیوں اس کو کتا کہتے ہیں؟ ڈبل گناہ ہے اس پر، اس لیے کہ ایک تو گالی دے رہے ہیں آپ اور سامنے نہیں ہے وہ چیز بول رہے ہیں، یہ تکا زبان جس کو حدیث شریف میں کہا گیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بہرحال اس قسم کی چیزوں کی اسلام جو ہے اجازت نہیں دیتا، گالی گلوچ مسلمان کی زبان پر آنی ہی نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد، ان کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المومن فسوق، مسلمان کو گالی دینا مسلمان کو فاسق بنا دیتا، وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آگے اتنا بھی اضافہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مال کا احترام ایسا ہے جیسے اس کی جان کا احترام۔ یہ تین جملے بہت باری برکم ہیں، کہنے کو چھوٹے ہیں لیکن اپنے اندر پوری انسانی اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی تاریخ و ہسٹری لیے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اسلام میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک بلیک لسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، جیسے ہمارے یہاں پولیسوں کے یہاں اور کورٹوں میں ایک بلیک لسٹ ہوا کرتی ہے، اس میں جس کا نام چڑھ گیا وہ آدمی کریمنل کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی کوئی دنگا فساد ہونے کو ہوتا ہے تو ایسے کریمنل بلیک لسٹ والوں کو پہلے بٹھا دیا جاتا ہے اندر تاکہ کوئی مزید فساد نہ ہو۔ یہ برے اور لوگوں کے درمیان میں جو ہے ایک برائی کے اندر مشہور شدہ لوگ کہتے ہیں جن کو بلیک لسٹ کا آدمی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی بلیک لسٹ ہے، ان میں ایک نام ہوتا ہے فاسق، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے زندیق، ایسے وہاں بھی بلیک لسٹ الگ الگ ہیں۔ تو انسان کے بعض جرم ایسے ہیں ان کو کرنے کی وجہ سے بلیک لسٹ کے اندر فاسق کے اندر اس کا نام چڑھ جاتا ہے، اور وہ ہے مسلمان کو گالی دینا۔ کسی نے گالی دی اللہ تعالیٰ کے یہاں اب اس کا نام فاسق میں چڑھ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں مسلمان کو بے وجہ گالی دینا حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ آپ نے سامنے والے آدمی کی عزت کیا اچھالی، اللہ آپ سے ناراض ہو گئے۔ بعض روایتوں کے اندر مسلمان کی عزت کا بہت بڑا مقام ہے شریعت کے اندر، آپ خامخواہ کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، بہت بڑا مقام ہے۔
بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے ایک گالی دی، آپ نے اس کے مقابلے میں 2 گالی دی، تو جتنے بھی سود کے شعبے ہیں ان سب میں بدترین شعبہ یہ ہے ایک گالی کے بدلے میں 2 گالی دینا۔ آپ کو اجازت تھی ایک کے بدلے 1 دینے کی، وہ بھی نہ کرتے تو آپ کی اچھے اخلاق کی علامت سمجھی جاتی تھی، مگر آپ نے 1 کے بجائے 2 گالی دے دی۔ آپ نے فرمایا ارب الربا، سارے ربا میں سب سے بدترین سود اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو کسی کے 1 گالی دینے پر آپ 2 گالی دیں، یہ بہت برا ہے۔ بہرحال اپنے نفس کو اس کا عادی بناؤ کہ کسی کو عزت دے کر جی خوش ہو، کسی کی ذلتی سے خوش ہونا یہ تو شیطانی فطرت ہے، اور ہر ایک میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اندر چیز رہتی ہے، پھر مجاہدے کے ذریعے سے اللہ کے فضل خاص سے اس کو سدھارا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کا زبردست انسلٹ کرتا ہے تو وہ کوئی کمال کے درجے کا کام نہیں کر رہا ہے، اسلام کی نگاہ میں یہ خامی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاید ایک مرتبہ یہ کہا جائے کہ اس نے ہرا دیا سامنے والے کو، ارے ایسا انسلٹ کیا کہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں، شریعت کہے گی کہ اس میں خامی ہے، اس کو سدھارنا چاہیے تھا۔ دوسروں کے دل کو ٹھیس پہنچا کر کسی کو اگر خوشی ملتی ہے تو یہ وحشیت ہے، بربریت ہے، جس کو ہماری گجراتی میں وکرت مانس کہتے ہیں۔ اس کا دماغ ہی جو ہے بربری ہے، یہ جانور جیسا دماغ ہے کہ کسی کی عزت کو لے کر اسے خوشی ہوتی ہے، کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کو لوگوں کے درمیان گرا کر کے اس کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ جی نہیں، یہ بناؤ کہ کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہو آپ ڈیفینس کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش کہ کل کو تم کسی جگہ پھنسو گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ وہاں تمہارا ڈیفینس کرے گا، وہاں تمہارا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کرے یہ جو شریعت نے ہمارے درمیان میں اچھے اخلاق کی ایک راہ کھولنے کے لیے بہت بہترین ٹریک بنایا ہے، ہم اس پر چلیں۔ ہم نے تو در حقیقت اخلاقیات کے شعبے کو پیٹ کے پیچھے ہی ڈال دیا۔ یہ ساری چیزیں اخلاق کے قبیل سے، آداب کی چیزیں ہیں، مسلمان کی زندگی کے اندر اترنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔